اگر آپ صرف دوسروں کی رائے پر ہی چلتے رہیں گے تو آپ کی آدھی تخلیقی صلاحیت مر جائے گی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا اور صرف جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ اس شخص سے کنارہ کر لو جو تمہیں اپنی مرضی کے مطابق محبت دے، یعنی جب چاہے محبت کا احساس دلائے اور جب چاہے اجنبی کر دے۔ محبت موڈ پہ انحصار نہیں کرتی۔ جو شخص اپنے موڈ اور اپنی زندگی میں چل رہے حالات کے مطابق محبت کرے، اس سے کنارہ کرنے کے سوا اور کوئی بہتر راستہ نہیں۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ ہر پرندے کے پیچھے پورا ایک خاندان ہوتا ہے۔ شکار کرتے وقت اپنے ایک لقمے کے لیے ان بے زبانوں کے گھر ویران نہیں کرنے چاہیے۔ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس حاجت لے کر مت جاؤ۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی مگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین صحت عطا کرے، آمین۔ جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے سکون کا تعلق کسی شخص سے ہو تو پھر یقین مانیں آپ سکون سے کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ رشتے گھڑی کے علام نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں۔ دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہیں جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، راہیں ملانا کسی کسی کو آتا ہے۔ گناہ گار جب ندامت کے آنسو روتا ہے تو عرش اس طرح کانپتا ہے جس طرح ماں بچے کے رونے سے کانپتی ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ اسلام پھول دینے کے خلاف نہیں، بس آپ کے پاس پھول لینے اور پھول دینے والے کے پاس دینے کا حق ہونا چاہیے۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو ہی لوگ کرتے ہیں، وہ جن کی عمر زیادہ ہو اور وہ جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔ بے حسی کے دور میں احساس والے بڑے انمول ہوتے ہیں۔ اب میں مایوس نہیں ہوا کرتی، اب ہر فیصلہ اللہ پر چھوڑا کرتی ہوں۔ جب سے تھاما ہے ہاتھ اللہ کا، اب اپنی ہر دعاؤں میں اللہ کو ہی مانگا کرتی ہوں۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے
تو برا نہیں لگتا۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نماز کے لیے دنیا کو چھوڑ دو، لیکن دنیا کے لیے نماز کو نہیں چھوڑو، یہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ سمجھداری کی باتیں دو لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں بہت مشکلات دیکھی ہوں۔ انسان دو چیزوں کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے، ایک موت، دوسرا رزق سے محرومی کا خوف۔ یہی خوف جاہلوں کے آگے آدمی کو جھکاتا ہے اور یہی بیرونی دشمنوں سے شکست دلواتا ہے۔ یہ خوف دل سے نکال دیجیے اور اپنے قلب و روح میں یہ بات پیوست کر لیجیے کہ زندگی موت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے اور رزق دینے والا بھی خدا ہے۔ اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہ جھکا سکے گی، نہ دبا سکے گی اور نہ خرید سکے گی۔ پھر کامیابیاں خود آپ کے قدم چومیں گی۔